الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين هم يراءون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر نبی مکرم شافع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. پڑھی اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. برادران اسلام، جس طرح ظاہری جسم میں کوئی مرض لاحق ہو جائے تو پورا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی روح و قلب اور سوچ و فکر سے متعلق بھی کئی مرض ہیں جن کی وجہ سے انسان کا باطن آلودہ و بیمار ہو جاتا ہے. ان میں سے چند امراض اور ان کے علاج کے بارے میں دین اسلام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے انہیں بیان کیا جاتا ہے. حضرات محترم، باطنی امراض میں ایک ریاکاری اور دکھاوا بھی ہے، یعنی لوگوں کو دکھانے اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے خاطر کوئی کام کرنا. بے شک قرآن و سنت ریاکاری کی حرمت پر گواہ ہے اور اس کے حرام ہونے پر تمام امت کا اجماع بھی ہے. قرآن پاک میں اس کی مذمت یوں بیان کی گئی ہے کہ الذین هم یراؤون، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، ریاکار لوگ جب اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم یہ اعمال کرتے تھے، اور ان کے پاس ان کے اعمال کا اجر و ثواب طلب کرو. حضرات محترم، اس بیماری سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا اور اس کی پناہ طلب کی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ یاد رکھا جائے کہ ریاکاری منافقین کا عمل ہے. حضرات محترم، باطنی امراض میں ایک بیماری حسد بھی ہے جو دل کی سلامتی کے لیے بے حد خطرناک ہے. حاسد شخص دوسرے کی نعمت کی زوال کی تمنا کرتا ہے اور دوسرے کے پاس موجود نعمتوں سے جلتا ہے. حسد کے انہی خطرات و مضرات کے سبب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ہم حاسد کے شر سے حفاظتی تدبیر کریں اور اس سے اللہ کی پناہ مانگیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے. بعض لوگ ایسے تنگ دل، چھوٹے دل ہوتے ہیں کہ دوسروں کی بھلائی اور بہتری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور ہم پیشہ یعنی ساتھ کام کرنے والے افراد کو جب اچھی اور آسودہ حالت میں دیکھتے ہیں تو ان کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خوشحال لوگوں کی نعمتیں اور آسودگی ان سے چھن کر ہمیں مل جائے. حضرات محترم، حسد ایک بدترین جرم ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا بے حد ضروری ہے. حسد ایک ایسی برائی ہے جو کبھی کسی امت کے لیے جائز نہیں رہی. جب بھی کوئی قوم اس مرض میں مبتلا ہوئی وہ ہلاکت میں پڑ گئی، اور حسد ایمان کی بھی منافی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے سینے میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے، یعنی اس کے دل میں یا تو ایمان ہوگا یا وہ حسد ہوگا. معاشرے کے افراد کا آپس میں حسد نہ کرنا اس معاشرے کی بھلائی کی علامت ہے اور مسلمان کے سچے ایمان کی دلیل ہے. محترم بھائیوں، حسد کی کئی صورتیں ہیں اور سب کی سب قابل مذمت ہے سوائے رشک کے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے اس نعمت کی تمنا کرے اور دوسروں سے اس نعمت کے چھن جانے کی آرزو نہ کرے، بلکہ ان کے پاس اس نعمت کی بقا کے لیے دعا کرے. اس بات کو واضح کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین،
پہلا، رجل اتاہ مالا فسلط علی حلقۃ فی حق ورجل اتاہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمها، یعنی صرف دو چیزوں میں حسد جائز ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے اور اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دین کا علم عطا فرمائے پھر وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے۔ یعنی یہ کہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو وہ یہ رشک کرے کہ یا اللہ مجھے بھی اگر تو اتنا مال دے تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا علم عطا فرمایا ہے مجھے بھی عطا کرے تو میں بھی اس علم پر عمل بھی کروں گا اور اس علم کو بانٹوں گا بھی لوگوں سے اور اس کے مطابق ہی فیصلے بھی کروں گا۔ حضرات محترم، کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے دل کو اس مرض سے پاک کر لے، اور اگر حسد کی مرض میں مبتلا ہو تو علاج کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ حکمت عملی کے ذریعے حسد سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، لوگوں سے محبت کرے اور ان سے اچھی طرح بھائی چارہ قائم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ برادران اسلام، اس اچھا مسلمان اپنے دل کو ان روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جیسے حسد، کینہ، بغض وغیرہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ لوگوں میں افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، صاف دل اور سچا زبان کا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، زبان کا سچا تو ہم سمجھ گئے، مگر صاف دل سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، وہ پاک باز اور پرہیزگار جس کا دل اتنا پاکیزہ ہو جس میں نہ کوئی گناہ کا خیال ہو، نہ بغاوت، نہ کینہ اور نہ حسد ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت و رضا عطا فرمائے، اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور ہمارے دلوں کو ان تمام امراض سے پاک و صاف فرمائے۔ حضرات ذی وقار، حسد کرنے والا بہت برا آدمی ہوتا ہے، وہ لوگوں کی تباہی و بربادی چاہتا ہے اور اپنی بھلائی کے لیے محنت و کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ دن رات دوسروں کی بربادی کی فکر میں لگا رہتا ہے، اسے اتنا موقع نہیں ملتا کہ اپنی ترقی کے لیے سوچ و وچار کر سکے، لہذا عام طور پر حاسد بہت سست اور کاہل ہوا کرتا ہے، اور یہ سستی اس کو اللہ کی نعمتوں سے محرومی کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنی بری حرکات کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، تب وہ دوسروں کی خوشحالی پر جلنے لگتا ہے، ان کی بربادی کی آرزو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا خاص احسان فرمایا کہ ان کو قرآن مجید اور ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، جسے دیکھ کر یہود و نصارہ مسلمانوں سے حسد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، یعنی ان کی خواہش یہ تھی کہ دولت اسلام مسلمانوں سے چھن جائے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، قرآن مجید نے حسد کو یہودوں کی علامت بیان فرمایا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب نے یہ چاہا کہ کاش تم مسلمانوں کو ایمان کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پھیر دے، اپنے دل کی جلن کی وجہ سے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا تو تم انہیں چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج بھی یہود کا مسلمانوں سے حسد جاری ہے کہ مختلف مسلم ممالک میں تباہی و بربادی کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی صورت یہود کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگا کر، کہیں آزادی اظہار رائے کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کی صورت میں اپنے حسد کا اظہار کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو اسلام سے دور اور بدظن کر دیا جائے، مسلمانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان میں بے حیائی اور
عریانیت کو عام کر کے اسلامی تعلیمات سے دور کر دیا جائے، اور کسی حد تک وہ اپنے ان منصوبوں میں کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان سازشوں سے ہوشیار ہو خبردار رہ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں ہمیں سرخرو ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے۔ عزیزان من، دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم مال اور دنیاوی عزت و شہرت میں کسی سے حسد کرنے سے بچو، کیونکہ حسد کی وجہ سے ایسے گناہ حاصل کر بیٹھتا ہے جو اس کی نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسے کہ حسد کیے جانے والے شخص کی غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں اس محسود کو، یعنی جس سے اس نے حسد کیے، اس کے حوالے کر دی جاتی ہے، یوں اس کی نعمتوں اور حاسد کی حسرتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کتنی پر حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوشیدہ حکمتوں پر یقین رکھنے سے انسان کی زندگی بھی پرسکون ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی حسد کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تکبر ایک بری روش اور دل کی صفات ذمیمہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، جس کا اثر عملاً ظہور میں آتا رہتا ہے، یعنی ہم ایسا عمل کرتے ہیں جس سے معلوم چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر تکبر ہے۔ تکبر یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے بہتر اور اعلیٰ سمجھنے لگتا ہے، اور دوسروں سے بڑھ کر اور بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے کاموں کو دوسروں سے اچھا اونچا جاننے میں، جیسا کہ کام کیا جیسا میں کر سکتا ہوں ویسا کوئی نہیں کر سکتا، اس طرح سے یہ تکبر کی علامت ہے۔ اسی طرح کے خیالات سے اس کے دل میں غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی بنا پر شیطان کو مردود قرار دیا گیا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، یعنی تو یہاں سے اتر جا، تجھے یہ حق حاصل نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ذلت والوں میں سے ہے کہ انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گا، اور یہی تکبر والے کا انجام ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البادئ بالسلام وبریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر سے بچنے کا علاج ہے، یعنی جو شخص مسلمانوں کو سلام کر لیا کرے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ متکبر نہ ہوگا، اس کے دل میں عز و نیاز ہوگا۔ حضرات گرامی، انسان اگر سے بوڑھا ہو جائے مگر اس کی دنیاوی طمع و لالچ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس میں دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہے، پہلا مال کی لالچ اور دوسرا طویل عمر کی تمنا۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ حرص و لالچ ہلاکت و گمراہی کا سبب ہے تو ہر صورت ہمیں قناعت یعنی صبر اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔ اس میں ہماری کامیابی ہے اور دنیاوی آخرت کا سکون ہے، اور اللہ و رسول کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا راز بھی ہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیے جائیں وہ ان بکریوں کو اس قدر نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان انسان کے مال اور عزت اور جاہوں پر حرص لالچ کے باعث اس کے دین کو پہنچتا ہے۔ مقصد یہ کہ مومن کا دین گویا بکری ہے، اور اس کی حرص مال اور حرص اس کی جو لالچ ہے، جو مقام و مرتبہ وہ چاہ رہا ہے، گویا وہ دو بھوکے بھیڑیے ہیں، مگر یہ دونوں بھیڑیے مومن کے دین کو
اس سے زیادہ برباد کرتے ہیں جیسے ظاہری بھوکے بھیڑیے بکریوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ کہ انسان مال کی حرص میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، اپنے عزیز اوقات کو، اپنے اچھے وقت کو مال حاصل کرنے میں ہی خرچ کر دیتا ہے، پھر عزت حاصل کرنے کے لیے اسے جتن کرنا پڑتا ہے، جو بالکل خلاف اسلام ہو۔ حضرات محترم، اس قلبی مرض دل کی بیماری کا علاج صبر و قناعت ہے، یعنی جو کچھ خدا کی طرف سے بندے کو مل جائے اس پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اس عقیدے پر جم جائے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت فرشتہ رب تعالیٰ کے حکم سے انسان کے بارے میں 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ پہلا عمر، دوسرا روزی، تیسرا اس کی نیک بختی، چوتھا بد نصیبی، یعنی اچھا نصیب اور برا نصیب۔ یہی انسان کا لکھا ہوا تقدیر ہے، لہذا اسے وہی ملے گا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی عطا پر راضی ہو جائیں اور یہ کہہ کر لالچ کے قلعے کو ڈھا دیں کہ جو میری تقدیر میں تھا وہ مجھے ملا اور جو میری تقدیر میں ہوگا وہ آئندہ ملے گا۔ اور اگر کسی کمی کے سبب دل بے چین ہو اور نفس ادھر ادھر لپکنے لگے تو صبر کے ذریعے نفس کی لگام کو کھینچ لے۔ اس طرح رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دل میں صبر کا نور چمک اٹھے گا اور حرص و لالچ کا میلا بادل چھٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرات محترم، ظن کے معنی گمان کرنے کے ہیں، یعنی سوء ظن، بدگمانی و غلط سوچ رکھنا۔ برا گمان کبھی اپنے متعلق، کبھی دوسروں سے متعلق اور کبھی اللہ تعالیٰ سے متعلق بھی ہوتا ہے۔ بدگمانی دینی خرابی کا ذریعہ ہے۔ بدگمانی میں گرفتار شخص شیطان کے دام فریب میں گرفتار رہتا ہے، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، یعنی دوسروں کا حق ادا کرنا اس میں بھی وہ دیری کرتا ہے اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ الغرض بدگمانی سے عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بھروسہ ختم ہو جاتا ہے اور نفرتیں پھیلتی ہیں، برائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گمراہیاں جنم لیتی ہے اور آپس میں تعلقات بہت متاثر ہوتے ہیں۔ بدگمانی سے بچنا اہل ایمان و نیک صالحین لوگوں کا طریقہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اہل ایمان کو بدگمانی سے روکتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، یعنی اے ایمان والو بہت گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانیاں مت کیا کرو، اس کے کام یا کلام میں، اس کے کام میں یا اس کی بات میں اچھا پہلو نکال سکو تو اسے خواہ مخواہ برے پہلو پر محمول مت کرو۔ بعض گمان حرام ہے، جیسے رب تعالیٰ پر بدگمانی کہ وہ مجھے ہرگز نہیں بخشے گا، یا مسلمان پر بلا وجہ بدگمانی کرنا۔ عزیزان من، بدگمانی کی عادت ختم کرنے کے لیے بذات خود اس شخص سے واضح بات پوچھ لینی چاہیے جس کے بارے میں برا خیال ہے یا جو یہ سوچتا ہو کہ یہ انسان غلط کام کرتا ہے۔ دوسروں سے متعلق زیادہ سوچنے اور بلا وجہ رائے قائم کرنے سے بچنا چاہیے، اور یہ بے حد ضروری اور لازم ہے۔ اپنی منفی سوچوں یعنی اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے اوپر قابو رکھنا، بدگمانی دور کرنے کی کوشش، غلطی پر دوسروں کو معاف کر دینے اور دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھنے سے بدگمانی کا قلعہ ڈھا دیا جاتا ہے۔ بدگمانی در حقیقت جھوٹ پر مبنی خیال ہے جس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا اخوانا۔ فضول گمان سے بچو کہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ جاسوسی مت کرو، ٹوہ میں مت پڑو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، یعنی کسی کے لیے برا خیال دل میں مت لاؤ۔ بدگمانی سے بچنے کے لیے بندہ اپنی اصلاح کرے، کیونکہ بد فطرت
انسان یعنی بری فطرت کا انسان ہمیشہ بدگمان ہوا کرتا ہے، وہ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ ہی اپنے دماغ میں رکھتا ہے، بری سوچ ہی رکھتا ہے، اور اپنی رائے قائم کرنے میں جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں مسلمان کے کام کو صحیح جانتے ہوئے اس کے خلاف رائے قائم کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح سے ملتے وقت اس کے نیکی کا گمان ہو اور آپس میں توہمات سے، آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہونے سے بچاتا بھی ہے، نفرتیں بھی ختم ہوتی ہے اور بھائی چارگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری، حسد، غرور، تکبر، حرص، طمع اور بدگمانی سے بچا اور باطنی بیماریوں اور ان کے اثرات سے محفوظ فرما، اور اپنی محبت اور اطاعت کے ساتھ سچی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔